چل تو 8 اگر مان لے، 8 اگر مان لے، لیکن پورے رمضان میں جماعت کے ساتھ، یہ بھی تو نبی سے ثابت نہیں، جماعت کے ساتھ پورے رمضان میں عشاء کے بعد متصلا 1، جماعت کے ساتھ پورے رمضان میں 2۔ جب ختم قرآن بھی منقول نہیں، لیکن یاد رہے کہ میں ثابت نہیں کہہ رہا ہوں، ثابت کا لفظ استعمال نہیں کر رہا، منقول کی بات کر رہا ہوں۔ ختم قرآن آپ سے یہ حضرت کہہ رہے ہیں کہ میں ثابت کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں منقول کی بات کر رہا ہوں۔ عجیب سی بات ہے، یعنی اگر وہ چیز ثابت ہے تو منقول نہیں ہوگی؟ یہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ میرے تو سمجھ نہیں آتا۔ آپ آ جائیں، اللہ کے واسطے آ جائیں اس ہسٹری میں، ہم کو سمجھائیں ذرا کہ یہاں پہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ میں منقول کی بات کر رہا ہوں، ثابت کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ یہ شاید سمجھ رہے ہیں کہ ثابت تو ہے لیکن منقول نہیں ہے۔ یہ پتہ نہیں کیا کہنا چاہتے ہیں آپ، اللہ عالم، وہ تو آپ ہی وضاحت کر سکتے ہیں۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ بغیر جو ہے ثابت ہوئی، اگر کوئی چیز ثابت ہے تو وہ یقیناً منقول ہے، منقول ہوگی تبھی تو ثابت ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ منقول سے گزرے بغیر کوئی چیز ثابت کیسے ہو سکتی ہے؟ نبی سے اگر منقول نہیں تو نبی سے ثابت کیسے چیز ہو سکتی ہے؟ بہرحال یہاں جو یہ اعتراض کر رہے ہیں، بار بار یہ لوگ ہمیشہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی سے دکھائیے کہ پورے رمضان آپ نے تراویح پڑھی ہو، جماعت کے ساتھ تراویح پڑھی ہو، عشاء کے بعد پڑھی ہو، یہ وغیرہ وغیرہ۔ اصل میں جب اس طرح کے سوال کرتے ہیں یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی حدیث کس کو کہتے ہیں۔ اب جو کہ کوئی بندہ کوئی اور ہوتا نا، یہ ہمیشہ لوگوں کو سکھانے پہ آ جاتے ہیں۔ اب ان کو پکڑ کے کوئی پوچھے کہ بھئی حدیث کی ڈیفینیشن کیا، حدیث کی تعریف کیا، اب ہمارے سامنے ہوتے ہیں، ہم آپ سے پوچھتے ہیں، جب یہ بات آپ نے کہی نا کہ اللہ کے نبی سے بتائے، ثبوت دے، تو اللہ کے نبی سے ثبوت کس چیز کا نام ہے؟ حدیث کی چیز کا نام ہے۔ اللہ کے نبی سے ثابت صرف اس کو نہیں کہیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا ہو، یعنی آپ کا فعل ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کہہ دیا تو بھی نبی سے ثابت ہے، چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ عمل کیا یا نہیں کیا۔ والدین کی خدمت کرنا چاہیے، یہ نبی سے ثابت ہے کہ نہیں ثابت ہے کوئی شخص جو کھڑا ہو کے کہتے کہ ثابت نہیں ہے؟ والدین کی خدمت کرنا، نبی سے والدین کی خدمت کرنے پہ ثواب ہے، والدین کی خدمت کرنا چاہیے، یہ بات نبی سے ثابت ہے کہ نہیں ثابت ہے؟ ثابت ہے۔ لیکن کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والدین کی خدمت کی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس دنیا میں آئے تو جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہوتے، والدین جا چکے تھے اس دنیا سے، موقع ہی نہیں ملا خدمت کرنے کا۔ اب یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ والدین کی خدمت کرنا نبی سے ثابت نہیں ہے، والدین کی خدمت کرنے کی کوئی اعتبار نہیں ہوتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا اس لیے اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ کے رسول نے عملاً نہیں کیا لیکن کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت کس چیز کو کہتے ہیں؟ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو وہ بھی ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو وہ بھی ثابت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام کیا گیا اور آپ نے منظوری دے دی، یعنی آپ نے کہا بھی نہیں ہے اور کیا بھی نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی منظوری دے دی، وہ بھی ہمارے لیے کیا ہے؟ حجت ہے۔ میں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ احناف، یہ حنفی لوگ اذان دیتے کہ نہیں دیتے مسجدوں میں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے مسجد میں اذان دینا؟ ہاں ثابت ہے جی۔ ان سے وہ پکڑ کے پوچھے کہ تم لوگ 5 وقت اذان دیتے ہو، امام ابو حنیفہ سکھا کے تم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 5 وقت کی اذان دینا ثابت ہے؟ نہیں ثابت ہے، کیا دین کا حصہ ہے؟ نہیں ثابت نہیں ہے، کہا تو ہے، بلال کو اذان دلوایا تو ہے 5 ٹائم، ہاں تو کیا 5 وقت کی اذان دینا نبی سے ثابت نہیں ہے؟ 5 وقت کی اذان اگر آج کوئی دے رہا مسجد میں تو کیا وہ اللہ کے نبی کی حدیث پہ عمل نہیں کر رہا؟ میرا یہ دعویٰ ہے کہ جو شخص 5 وقت کی اذان دیتا ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کرتا ہے۔ ہمت ہو تو کہتے وہ حدیث پہ عمل نہیں کرتا۔ اور یہ کون سی حدیث پر؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی تقریری حدیث ہے۔ آپ نے کہا بھی کہ اے بلال اذان دو، اور آپ کے سامنے بلال رضی اللہ عنہ نے کئی بار اذان دیا اور آپ نے اس کو منظور فرمایا۔ تو حدیث یہ بھی ہوتی ہے میرے بھائی کہ آپ نے کہا وہ بھی حدیث ہے، آپ نے کیا وہ بھی حدیث ہے، اور آپ کے سامنے کوئی کام کیا گیا وہ بھی حدیث ہے۔ یہ تینوں کے ذریعے آپ کا قول و فعل و تقریر ہو، تینوں میں سے کسی بھی ذریعے سے کوئی چیز ثابت ہو جائے وہ ہے حدیث، وہ ہے دلیل، اور ہمارے لیے وہ کافی ہے۔ سمجھ رہے؟ تو یہ جو تراویح کی بات ہے، ان تینوں میں سے کسی سے بھی ثابت ہو جائے تمہارا جواب بن گیا۔ سنن ترمذی کی حدیث کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تراویح پڑھائی 3 دن، سنن ترمذی کی حدیث نمبر 806، تو صحابہ نے کیا فرمایا کہ لو نفلتنا بقیت لیلتنا هذه، کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہی بہتر ہوتا کہ اگر آپ جو بقیہ راتیں رہ گئی ہیں وہ بھی آپ پڑھا دیتے۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ انه من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قیام لیلۃ، کہ جو امام کے ساتھ قیام کر لے پوری رات کا ثواب ملے گا۔ آپ نے کہہ دیا نا امام کے ساتھ قیام کا، یہ دلیل نہیں ہے۔ کیا آپ نے کہا تھا کہ ایک ہی دن قیام کرنا؟ آپ نے کہہ دیا
امام کے ساتھ قیام کرنا، اور رمضان میں کہا یہ رمضان کی فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا ہے کہ قیام یعنی جماعت کے ساتھ امام کے ساتھ تراویح پڑھنے کی فضیلت بیان کرنا، یہ ثبوت ہے کہ پورا مہینہ تراویح جماعت سے ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ بات آپ نے رمضان میں کہی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ اسی طرح سے انہوں نے کہا کہ وہ عشاء کے بعد پڑھنا، بھائی عشاء کے بعد پڑھیں یا آدھی رات کو پڑھیں یا اخیر رات کو پڑھیں، ہم کہتے ہیں کہ تینوں میں جائز ہے، کیونکہ یہ جو سنن ترمذی کی حدیث نمبر 806، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 دن تراویح پڑھائی، پہلے دن رات کے شروع کے حصے میں پڑھائی ہے، اور دوسرے دن آپ اس کو پڑھتے پڑھتے لے گئے آدھی رات تک، اور تیسرے دن آپ پڑھتے پڑھتے گئے بالکل فجر تک۔ تو آپ نے جو ہے شروع کے حصے تک بھی پڑھا ہے، نصف لیل تک پڑھا ہے، آخر تک پڑھا ہے۔ اس لیے یہ چیز کیا ہے، آپ جب چاہیں پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ ایسے ہی ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، سنن ابی داؤد وغیرہ میں اور بھی کئی کتب میں ہے، ہماری کتاب رکعت تراویح میں ملے گی آپ کی روایت، کہ رمضان میں خواتین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طے کیا ہے تراویح پڑھانے کے لیے، تو یہ کیسا، اس کے بابت سوال کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی تقریری منظوری دی۔ تو رمضان بھر کی بات تھی نا، یعنی ایک صحابی خواتین کو پورے رمضان تراویح پڑھا رہے ہیں، رمضان بھر کی پرمیشن تھی، وہ 1-2 دن کی بات نہیں ہے، اور اللہ کے نبی نے پورے رمضان تراویح پڑھانے کی اجازت دی، اس کو منظور فرمایا۔ یہ ثبوت ہے کہ پورے رمضان آپ تراویح پڑھ سکتے ہیں۔ بہت ساری حدیث ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی اپنی کتاب تراویح والی کتاب میں ایسی کئی حدیثیں پیش کی ہیں۔ تو ان کا مسئلہ یہ ہے نا کہ یہ کوئی چیز اللہ کے نبی سب سے ثابت ہو، تو اگر وہ قول سے ثابت ہوگا تو کہیں گے فعل دکھاؤ، فعل سے ثابت ہوگا تو کہیں گے قول دکھاؤ، اللہ کے رسول نے ایسا کرنے کے لیے کہاں کہا وہ بتاؤ، کہاں ہوا بھیا تو کہیں گے کیا کہاں وہ بتاؤ۔ ارے بھائی چاہے کہا ہو، چاہے کیا ہو، چاہے منظور کیا ہو، تینوں ہمارے دلیل ہے۔ تو یہ رکعت تراویح پورے رمضان پڑھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے اور آپ کی تقریر سے ثابت ہے، اور وہ بھی ہمارے لیے دلیل ہے۔ اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں۔ آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل۔ اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی، لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ۔ آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔